نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے مضارع کی چند مثالیں پڑھی تھی اور مضارع کی کمپلیٹ گردان یعنی اس کی کنجوکیشن بنانے کا طریقہ ہم نے دیکھا تھا۔ مضارع کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ اس کے اندر مستقبل کا اور حال کا دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کے میننگ سائملٹینیسلی ایک ہی ورڈ سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سینٹنس میں جب ہم یوز کرتے ہیں تو کس کنٹیکسٹ میں یوز کرتے ہیں۔ فیوچر ٹینس کے کنٹیکسٹ میں یوز کریں گے تو فیوچر کا معنی کریں گے، اور پریزنٹ کے کنٹیکسٹ میں یوز کریں گے تو پریزنٹ کا معنی کریں گے۔ تو خلاصہ یہ کہ مضارع کلمے کے اندر پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، زمان حال اور زمان مستقبل دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن کچھ کنڈیشنز میں، کچھ سیناریوز میں آپ کو مستقل طور پر اسپیسیفکلی آپ کو مستقبل کا ہی معنی چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ فیوچر ٹینس کا ہی میننگ چاہیے ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو پریزنٹ کی کوئی آپشن یا گنجائش نہیں رکھنی ہوتی ہے۔ اگر ہمیں یہ اچیو کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مضارع میں وہ کون سی تبدیلی ہے جس کے ذریعے مستقبل کا معنی مخصوص ہو جاتا ہے، یعنی فیوچر ٹینس کا میننگ فکس ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہم پریزنٹ کا میننگ پھر اس کے بعد نہیں لے سکتے۔ تو دیکھیے، جب مضارع پر لفظ سین، یہ یعنی یہ جو حرف سین ہے، یہ اگر آپ بڑھا دیں شروع میں، یا پھر سوفا یہ کلمہ شروع میں بڑھا دیں، تو مضارع مستقبل یعنی فیوچر کے لیے خاص ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر پریزنٹ ٹینس کا میننگ اس میں باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ سین بڑھاتے ہیں صرف فعل مضارع کے شروع میں، تو یہ سین مستقبل قریب کے معنی دے گا، اور اگر سوفا بڑھا دیتے ہیں تو یہ مستقبل بعید کا معنی دے گا۔ مستقبل قریب یعنی ایسا کام جو آپ فیوچر میں کرنے والے ہو، لیکن وہ فیوچر بالکل قریب ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے اب چند منٹوں بعد کرنے والے ہوں، یا ہو سکتا ہے آپ ایک دو گھنٹے بعد کرنے والے ہوں، یا پھر ایک دن بعد کرنے والے ہوں، یعنی وہ جو کام آپ کرنے والے ہو وہ بالکل قریب ہے، وہ فیوچر بالکل نیئر ہے، تو اس کو کہتے ہیں مستقبل قریب۔ جب ایسے کرنا ہو تو آپ نے بس سین کا استعمال کرنا ہے، اور اگر آپ کوئی چیز مستقبل میں یعنی فیوچر میں کرنے والے ہو لیکن وہ امیڈیٹ نہیں ہے، اس کا ڈیڈ لائن بہت دور ہے، لائک آپ ایک دو ہفتہ بعد کرنے والے ہو، یا تو پھر آپ فیوچر میں کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے لیکن کبھی بھی کر سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ ایک دو سال کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد کرنا ہے، تو جب ڈیلے کی بات آتی ہے تو پھر سوفا کا استعمال کیا جاتا ہے مستقبل بعید کے لیے۔ تو خلاصہ یہ کہ جب کبھی آپ کو اسپیسیفکلی مستقبل فیوچر ٹینس کا میننگ حاصل کرنا ہو فعل مضارع سے، تو آپ سین بڑھا دیں گے شروع میں، یا سوفا کو بڑھا دیں گے، اس سے اس کے اندر مستقبل کا معنی پرماننٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں سے جو ہے پریزنٹ ٹینس کا معنی بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ دیکھیں، مثال یفعلو، یفعلو کا مطلب وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ترجمہ جب ہم عموماً کرتے ہیں تو وہ کرتا ہے یا کرے گا، دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، دونوں طرح کی گنجائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں میں نے صرف پریزنٹ کا میننگ لکھا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، لیکن آپ کو کہنا ہے وہ کرے گا، ہی ول ڈو، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کے شروع میں صرف سین کا اضافہ کر دیں گے اور باقی کوئی تبدیلی نہیں کرنا ہے۔ سین زبر شروع میں بڑھا دیں تو یفعلو سے وہ بن جائے گا سیفعلو، سیفعلو، بس۔ اب جیسے ہی سین آپ نے بڑھا دیا، اب پریزنٹ کا میننگ اس میں سے بالکل ختم ہو گیا، اب اس کا ترجمہ آپ کو جو ہے فیوچر سے ہی کرنا پڑے گا۔ آپ کہو گے ہی ول ڈو، ٹھیک ہے؟ وہ کرتا ہے آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کو کہنا پڑے گا وہ کرے گا، تو فیوچر کا معنی اس کے اندر مخصوص ہو جاتا ہے۔ بریکٹ میں نے نیئر اس لیے لکھا ہے کہ یہ مستقبل قریب کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
اب دوسری مثال دیکھیں، وہی صیغہ ہے یفعلو کا، ٹھیک ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، لیکن اب آپ کو کہنا ہے وہ کرے گا، لیکن ان سم نیئر فیوچر سون ہی ول ڈو دیٹ، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ سوفا، سوفا کا استعمال کرو گے، تو سوف یفعلو، سوف یفعلو، اس کا مطلب ہوگا ہی ول ڈو، سیم چیز ہوگی لیکن یہ جو ہے فیوچر میں لیٹ ہونے والا ہے، تو سون ہی ول ڈو، ایڈیشنل میننگ اس کے اندر پیدا ہو جائے، سوف یفعل، سون ہی ول ڈو، ٹھیک ہے، ان قریب وہ کرے گا، اردو میں اگر ترجمہ کریں گے تو آپ کہیں گے ان قریب مستقبل میں وہ کرے گا۔ اب سین کو آپ نے دیکھا کہ ہم نے براہ راست یہ ورڈ یفعلو کے ساتھ جوڑ دیا ہے، کیونکہ انڈیویجول حرف کو ہم سیپریٹ چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے جوائن کرنا پڑتا ہے۔ ہاں سوفا چونکہ ایک مستقل لفظ ہے، اس لیے اس کو سپیس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، سیپریٹ لکھا ہوا ہے یفعلو سے، اس کو جوڑا نہیں گیا، ٹھیک ہے، تو یفعلو سے سیفعلو کہیں یا یفعلو سے سوف یفعلو کہیں، دونوں کا مطلب فیوچر والا ہی ہوتا، یعنی کہ ہی ول ڈو۔ اب نیچے چند اور وربز دیے گئے ہیں، ہم ان الفاظ کے ساتھ سین کو بڑھا دیں گے تاکہ اس کا معنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے۔ یأکلو، اصلاً یہ کیا تھا؟ یأکلو یعنی ہی ایٹس، وہ کھاتا ہے، لیکن جب ہم نے سین اس کے اوپر داخل کر دیا تو اب یہ بن گیا سیأکلو، اس کا ترجمہ پھر فیوچر سے کریں گے ہی ول ایٹ۔ اسی طرح یکتبو، ہی رائٹس، سیکتبو، ہی ول رائٹ، ینصرو، ہی ہیلپس، سینصرو، ہی ول ہیلپ، یدخلو، ہی enters، سیدخلو، ہی ول enter، یفتحو، he opens، سیفتحو، he will open، یقرأ، he reads، سیقرأ، he will read۔ تو ان تمام مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے مضارع سے مستقبل میں معنی مخصوص کرنے کے لیے ہم نے سین کا اضافہ کیا ہے تمام صیغوں پر، ٹھیک ہے، اور یہ تمام صیغوں کے ساتھ آپ استعمال کریں گے، یعنی جو گردان کے 14 صیغے ہیں کنجوگیشن میں کمپلیٹ، ساروں کو آپ یہ لگائیں گے، میں صرف ایک صیغے سے مثال آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اب اس میں سے ہم نے چند خاص پک اپ کر لیے ہیں جو موسٹلی یوز ہوتے ہیں۔ اگر ہم یذہبو سے فعل مستقبل کی مثالیں بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟ یذہبو کا مطلب وہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہمیں کہنا سین کا تو ہم نے استعمال کر لیا، یہ مستقبل قریب کے لیے میننگ کر سکتے ہیں آپ۔ اب ہم سوفا کا استعمال کرتے ہوئے چند ایک مثالیں بنا لیتے ہیں۔ سوف یذہب، سون ہی ول گو، یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ان قریب وہ جائے گا۔ یذہب سنگولر میل تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہی گوز، ٹھیک ہے، اب جب ہم نے سوفا کا استعمال کر لیا تو اب اس کے اندر فیوچر والا میننگ پیدا ہو گیا اور پریزنٹ کا احتمال بالکل ختم ہو گیا۔ اب ہم کہیں گے سوف یذہب، ہی ول گو، یعنی کہ مستقبل میں وہ جائے گا، ٹھیک ہے، سون ہی ول گو، میں نے بریکٹ میں اس لیے لکھا ہے سون ہی ول گو، سوف یذہب، ان قریب وہ جائے گا۔ سوف تذہب، تذہب جو ہے سنگولر فیمیل تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کہیں گے سوف تذہب، سون شی ول گو، ان قریب وہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر تذہب کا صیغہ ایک اور صیغہ ہے جو سیکنڈ پرسن سنگولر میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے سوف تذہب، سون یو ول گو، یعنی ان قریب تو جائے گا، ان قریب تو جائے گا، سون یو ول گو، ٹھیک ہے، سوف تذہب، ان قریب تو جائے گا۔ سوف اذہب، اذہب یعنی میں جاؤں گا، سوف اذہب، سون آئی ول گو،
अन करीब मैं जाऊंगा, ठीक है। सौफ नज़हबु, ये जमा के लिए नून आता है। सौफ नज़हबु, सून वी विल गो, अन करीब हम जाएंगे। तो देखा आपने यहाँ पर फेल मुजारे का चाहे कोई भी सीगा हो, आप उसके साथ सीन या सौफा का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके मीनिंग को फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए चंद चंद और मिसालें देख लेते हैं। आपको कहना है आई विल गो टू द बैंक आफ्टर प्रेयर, नमाज के बाद मैं बैंक को जाऊंगा। आपको ये कहना है, यानी आप इजहार कर रहे हो कि फ्यूचर में आप जाने का काम करोगे, यानी बैंक को। तो आप अज़हबू कहते हो तो इसका मतलब होता है कि मैं जाता हूं या जाऊंगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अज़हबू इलल बैंक, बैंक, अब ये बैंक जो है बैंक को कहते हैं, तो अज़हबू इलल बैंक, मैं बैंक जाता हूं या जाऊंगा, दोनों माना हो सकते हैं। तो इससे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि रियली आप जाने वाले हो या सिर्फ ये बता रहे हो कि उमूमन आप जाते हो। तो इसीलिए सीन को हमने बढ़ा दिया अज़हबू के शुरू में, तो ये बन गया सअज़हबू। अब ये माना हो गया खास मुस्तकबिल के लिए, सअज़हबू इलल बैंकी, आई विल गो टू द बैंक बाद अस्सलाती, नमाज के बाद, ठीक है। आई विल गो टू द बैंक आफ्टर प्रेयर, सअज़हबू इलल बैंकी बाद अस्सलात। आगे देखें, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, हम कह रहे हैं कि आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, मैं कल बाजार जाऊंगा, ठीक है। बाजार को सूक कहते हैं और टुमारो कहने के लिए गदन लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो हम कहेंगे सौफा अज़हबु, आई विल गो। देखें सौफा इस्तेमाल करने से अब ये फ्यूचर का ही खास माना करेंगे। सौफा अज़हबु, आई विल गो इला सूकी, टू द मार्केट, गदन, टुमारो, ठीक है। सौफा अज़हबु इला सूकी गदन, अन करीब मैं बाजार जाऊंगा कल, अन करीब यानी कल मैं बाजार जाऊंगा। सौफ, अभी अगली मिसाल देखें, आई विल विजिट यू सून, आपको कहना है कि मैं अन करीब तुम्हारी जियारत के लिए आऊंगा, यानी मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू विजिट यू, आई वॉन्ट टू सी यू। तो आपको जब ये कहना हो तो ये वर्ब इस्तेमाल करते हैं ज़ारा यज़ूरु, जियारत करना का। अज़ूरु यानी मैं जियारत करूंगा, मैं मुलाकात करूंगा। आई विल विजिट यू, अज़ूरु का, अज़ूरु मैं जियारत करूंगा, मैं मुलाकात करूंगा, मैं विजिट करूंगा, ठीक है। अज़ूरु का, मैं तुम्हारी जियारत करूंगा, मैं तुम्हें विजिट करूंगा। आई विल विजिट यू, ठीक है। अब ये विल वाला ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सौफा की जरूरत है, तो आप कहेंगे सौफा अजूरुका करीबन, आई विल विजिट यू सून, अन करीब मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। सौफा अजूरुका करीबन, ठीक है। फिर अगर आपको कहना है आई विल ईट पिज्जा, मैं जो है पिज्जा खाऊंगा, आप कहें सौफा आकुलू अल बीजा, बीजा, बाकी नीचे जेर और या साकिन रहेगी और ता के साथ जोड़ते हुए आगे उसको मिलाएंगे। सौफा आकुलुल पिज्जा, ये पी नहीं है, ये बी है, पिज्जा, ओके। तो पिज्जा यानी पिज्जा, याद रखने में भी आसान है क्योंकि बिल्कुल मिलता जुलता है। मैं अनकरीब मैं पिज्जा खाऊंगा, यानी आप होटल में हैं, आप को ऑर्डर भी देना है, आप कहते हैं आप क्या खाएंगे, तो आप कहेंगे सौफ आकुलुल पिज्जा। लेकिन फिर भी ये मुस्तकबिल की बात होती है, तो यानी मुस्तकबिल बईद की। तो ऐसे होगा कि आप होटल जाने वाले हो और पहले ही आप डिसाइड करो कि आप क्या खाना है, तो आप बोलते हैं सौफ आकुलुल पिज्जा, मैं जो है पिज्जा खाऊंगा, ठीक है। इस तरह आप कह सकते हैं। तो खुलासा कलाम ये कि सीन और सोफा के जरिए आप मुजारे को मुस्तकबिल के माना में रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, परमानेंटली उसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें से प्रेजेंट वाले मीनिंग को खत्म कर सकते हैं।
تو جب کبھی آپ کو مستقبل کے سینٹنسز بنانے ہوں اور کوئی کنفیوژن اوائڈ کرنا ہو تو آپ سین یا سوفا کا استعمال کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو یہ درس سمجھ میں آ گیا ہوگا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.